شادی کے بعد حلال طریقے سے سنت کے مطابق شہوت کو پورا کرنا یہ عبادت ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بہت سارے طریقے ایسے ہیں جو حرام ہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ کے تحت آ کر یہ حرام ہو جاتے ہیں۔ ان میں کئی اقسام ہیں۔ ایک قسم ہے خود لذتی، خیالی زنا، دل اور دماغ میں کسی کے ساتھ وقت گزارنا اور دل اور دماغ میں اپنے وقت کو کسی غیر محرم کے ساتھ گناہوں میں لذتوں کو دینا، یہ سب کچھ کرنا، یہ اس کی ادنا قسم ہے، سب سے بنیادی اور پہلی قسم یہ ہے، اور اس سے قلب کے اندر، دل کے اندر ظلمتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں اور نور نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو دل اور دماغ کا زنا کہتے ہیں، اور یہ پہلی سیڑھی بنتی ہے آگے بڑھنے کی۔ اس کے بعد ایک دوسری قسم ہے ہاتھ کے ذریعے اپنی شہوت کو پورا کرنا، وہ مرد کرے یا عورت کرے، تو ہاتھ کے ذریعے اس چیز کو پورا کرنا، یہ مفسرین لکھتے ہیں، جمہور علماء لکھتے ہیں، فقہاء لکھتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ تفسیر روح المعانی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جمہور علماء اس خود لذتی کی حرمت کے اوپر متفق ہیں۔ ان کے ہاں یہ چیز فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ اس میں شامل ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہاں جو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں، جو حلال طریقے کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں، ایسے لوگ حد سے گزر جانے والے ہیں۔ تو یہ بھی حد سے گزر جانے والوں میں شامل ہے۔ اب اس خود لذتی کے نقصانات کیا ہیں؟ جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی، جنسی طور پر بھی، نفسیاتی طور پر بھی، ہر اعتبار سے اس کے نقصانات ہیں۔ جسمانی طور پر تو پہلا نقصان یہ ہے کہ چہرے کا رنگ پیلا پڑنا شروع ہو جاتا ہے، آنکھوں کے گرد بعض مرتبہ سیاہ حلقے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، خون کی کمی کی وجہ سے مختلف قسم کی وہ طبعی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ روحانی نقصان کیا ہے؟ چہرے کا نور چھین لیا جاتا ہے، چہرے کے اوپر ایک سیاہی، ایک ظلمت آ جاتی ہے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے کا، نیک مجالس میں جانے کا دل نہیں کرتا۔ اور اعصابی نقصان کیا ہے؟ اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، کوئی پریشانی آئے ہمت نہیں ہوتی، قوت نہیں ہوتی کہ اس کو آسانی سے انسان اٹھا سکے، تھوڑا کام کرتا ہے جلدی تھک جاتا ہے۔ جوانی کے اندر ہی بڑھاپے کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، کام چور بن جاتا ہے، دل ہی نہیں کرتا کام کرنے کو، اور جناب غصہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ دل اور دماغ پہ جو اثرات آتے ہیں، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، یہ نسیان کا، بھولنے کا مریض بن جاتا ہے۔ ایسے طلباء کی تعلیم میں بڑی رکاوٹ آتی ہے، انہیں پڑھنے کے علاوہ ہر چیز اچھی لگتی ہے، پڑھائی اچھی نہیں لگتی، ذہنی کام کرنے کو دل بڑھتا ہی نہیں۔ اور جسمانی طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہاضمے کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، یا تو ہوا زیادہ خارج ہونے لگتی ہے، یا قبض کی بیماری ہو جاتی ہے، یا پیشاب کے بعد قطرے آنے لگ جاتے ہیں۔ ایسی کمزوریاں آ جاتی ہیں جو شادی کے بعد زندگی کو مصیبت بنا دیتی ہیں۔ تو یہ راستہ ہی ایسا ہے کہ جس میں نقصانات ہی نقصانات ہیں۔ یہ تو وہ بات چیزیں بتائیں جو دنیا کی ہیں، آخرت کے نقصانات ایک الگ بیان میں مستقل بتائے جائیں گے کہ ایک ایک اسٹیپ کے اوپر کیا کیا اللہ رب العزت نے سزا مقرر کی ہوئی ہے۔ اس بدکاری کے پورے عمل پہ بات کرنے سے لے کر آخر حد تک جتنے اسٹیپس ہیں، ان کی پوری حدیث کے اندر الگ الگ تفصیلات موجود ہیں کہ کس عمل کی کیا سزا ہے۔